दोस्तों किताब है ईचे होमो फ्रेडरिक नीचे की, जो 1888 में लिखी गई। एक बहुत बड़ा फिलासफर फ्रेडरिक नत्शे या फ्रेडरिक नीचा। दोस्तों इसकी जिंदगी जिन हालात में गुजरी, हमने इसका जिक्र पहली वीडियो में किया था। ये किताब 1888 में दोस्तों मुकम्मल की गई और ये इसकी जिंदगी का आखिरी साल था। दिलचस्प बात यह है कि नीचे ने ये किताब सिर्फ 3 हफ्तों में, जी हाँ 3 हफ्तों में मुकम्मल की। नीचे लिखने के मुकाबले में बहुत ज़बरदस्त था, अगरचे अक्सर इसके सर में दर्द रहता था और ज़िंदगी इसकी तकालीफ में ही गुजरी। बहरहाल ये किताब इसकी ज़िंदगी में शाया होती है क्योंकि जनवरी 1889 में नीचा जहनी बीमारी का शिकार हो जाता है। बाद में ये किताब 1908 में शाया हुई, यानी इसकी मौत के तकरीबन 8 साल बाद, और इसका नाम है ईचे होमो, जिसका मतलब है कि देखो ये इंसान है। दोस्तों नीचे की किताब ईचे होमो में कुल 4 चैप्टर है, जिनके उन्वान ये हैं कि वाई आई एम सो वाइज, वाई आई एम सो क्लेवर, वाई आई राइट सच गुड बुक्स एंड, और आखिरी है कि वाई आई एम डेस्टिनी। दोस्तों आज इन्हीं चैप्टर का जायजा लेते हैं कि नीचा इसमें क्या कहना चाह रहा है। तो शुरू करते हैं कि वाई आई एम सो वाइज, यानी मैं इतना दानिशमंद क्यों हूं, ये नीचा कह रहा है। नत्शे या नीचा या अपनी जिंदगी और तजर्बात को बयान करता है, वो बताता है कि इसकी दानिश कहाँ से आती है। नत्शे कहता है कि इसकी दानाई की बुनियाद जिंदगी के मुश्किलात और कड़वे तजर्बात हैं। दोस्तों वो लिखता है ज़हन की रोशनी के लिए जिस्म की तकलीफ शर्त है। दोस्तों इसका मतलब ये है कि नीचे के नज़दीक जहानत और बसीरत तकलीफ से ही जन्म लेती है। इंसान जब बीमारी, दुख और मुश्किलात से गुजरता है तो इसके अंदर एक नया फहम पैदा होता है। वो अपनी जिंदगी की एक बड़ी हकीकत का जिक्र करता है, इसके वालिद की मौत, इसकी अपनी सेहत की कमजोरी। नत्शे कहता है कि ये दुख और ये जवाल ही इसकी बसीरत और ताकत का सबब है। दैट्स विच डजंट किल मी मेक्स मी स्ट्रांगर, यानी इसका मतलब ये है कि जो चीज मुझे मार नहीं पाती वो मुझे और मजबूत बना देती है। दोस्तों नत्शे के नज़दीक दुख और मुश्किलात इंसान को तोड़ते नहीं बल्कि इसे एक नया हौसला और ताकत मुहैया करते हैं। दोस्तों नत्शे आम अखलाकियात को भी इस किताब में चैलेंज करता है और वो इस किताब में लिखता है कि सेल्फ पिटी इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल इवल्स, यानी अपने आप पर तरस खाना सबसे बड़ी बुराई है। दोस्तों नत्शे या नीचा के नज़दीक इंसान को अपनी हालत पर रोना नहीं चाहिए, अपनी कमजोरी को ताकत में बदलना चाहिए। दोस्तों इस बाब का मरकजी नुक्ता यह है कि नत्शे अपनी दानाई को किताबों या फलसफियाना ख्यालात से नहीं जोड़ता बल्कि अपनी ज़ाती ज़िंदगी के तजर्बात, बीमारियों, तन्हाई और मुश्किलात से जोड़ता है। वो कहता है कि हकीकी बसीरत इन लोगों को मिलती है जो जिंदगी के दुखों से गुजर कर भी हार नहीं मानते। तो इसी तरह एक चैप्टर में नीचा अपनी तहरीर को मजीद ज़ाती और बराह रास्त अंदाज में लेकर आता है, जहाँ वो अपनी किताबों के बारे में भी बात करता है और ये बताने की भी कोशिश करता है कि इसका असल मतलब और असल इसकी कद्र क्या है। वो नहीं चाहता कि लोग इन्हें आम किताबों की तरह पढ़कर भूल जाएं, बल्कि इसके नज़दीक वो मुस्तकबिल के पैगाम हैं जो इसने लिखे हैं। वो एक दोस्तों जुमला लिखता है कि माई राइटिंग्स स्पीक्स ओनली टू दोज हु आर स्ट्रांग एनफ फॉर देम, यानी इसका मतलब ये है कि मेरी तहरीरें सिर्फ उन लोगों के लिए हैं, उनसे बात करती हैं जो काफ़ी मजबूत लोग हैं। इसका मतलब ये है कि नीचा मानता है कि हर शख्स इसकी सोच को समझने या बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। अगर इस बात को
دوستو ایک مثال سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ جیسے کوئی شخص سخت اور کڑی دوا دے رہا ہو، جانتا ہے کہ یہ سب اس کو نہیں پی سکتے، لیکن جنہیں طاقت ہے وہی اس سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں۔ اس طرح دوستو نیچے اپنی کتابوں کو دیکھتا ہے، وہ عام کاری کے لیے نہیں بلکہ ان لوگوں کے لیے جو زندگی اور سچائی کو پوری شدت سے دیکھنے کی ہمت رکھتے ہیں۔ یہاں وہ اپنی مشہور دوستو کتابوں کا ذکر بھی کرتا ہے، جیسے اس کی کتاب ہے تس سپوکس زرتشترا۔ وہ اس محض ایک کتاب نہیں بلکہ انسانی تجربہ کہتا ہے۔ اس کے نزدیک اس کتاب کو پڑھنا ایسا ہے جیسے قاری کسی ندی میں کود جائے، اور جہاں بہاؤ تیز ہے اور جس کے لیے طاقت ہے، ہمت ہے، وہی اس میں تیر سکے گا۔ نیچے یہ بھی دوستو کہتا ہے کہ اس کی تحریریں وقت سے آگے کی چیز ہیں۔ شاید اس دور کے لوگ اسے نہ سمجھ سکیں، لیکن آنے والا زمانہ اس کے پیغام کو ضرور پہچانے گا۔ اور دلچسپ بات دوستو یہ ہے کہ یہ بالکل ایسے ہی ہوا۔ اس کے زمانے میں اس کی نیچے کی زیادہ شہرت نہیں تھی، لیکن آج وہ فلسفے کی دنیا کا ایک بہت بڑا ستون مانا جاتا ہے۔ دوستو یوں سمجھ لیں کہ نیچے اپنی کتابوں کو بیج کی طرح دیکھتا ہے، ابھی زمین میں چھپے ہوئے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ایک بڑے درخت کی شکل میں وہ بڑھیں گے۔ دوستو نیچے اپنی کتاب ایچے ہومو کے ایک حصے میں یہ بھی بات کرتا ہے کہ وہ کیوں اتنی شاندار کتابیں لکھتا ہے۔ یہ ایسا دلچسپ اس لیے ہے کہ وہ صرف اپنی تحریروں کی تعریف نہیں کرتا بلکہ ہر کتاب کو اپنی زندگی اور فلسفے کا وہ حصہ قرار دیتا ہے۔ اس طرح وہ کہتا ہے کہ میری کتابیں صرف خیالات نہیں ہیں بلکہ عمل ہیں، وہ زندہ وجود کی طرح ہیں جنہیں میں دنیا میں بھیجتا ہوں تاکہ لوگ ان کو پڑھ کر بدل جائیں۔ اس میں وہ اپنی مشہور تحریروں کا بھی دوستو ذکر کرتا ہے، مثلاً The Birth of Tragedy، جس میں اس نے یونانی ڈرامے اور فن کے بارے میں لکھا۔ نیچے کہتا ہے کہ یہ کتاب اس کی فلسفیانہ سوچ کی بنیاد ہے۔ پھر وہ اپنی دوسری کتاب اور تحریروں پر آتا ہے، جیسے ہیومن آل ٹو ہیومن، جہاں وہ انسان کی کمزوریوں اور روزمرہ زندگی کے تضادات پر روشنی ڈالتا ہے۔ اس کتاب کا اب وہ ایک نئے آغاز کے طور پر دیکھتا ہے، کیونکہ اس میں وہ پرانی روایات اور خیالات سے ہٹ کر ایک آزادانہ سوچ کی بات کر رہا ہے۔ تس سپوکس زرتشترا پر پہنچ کر نیچے کا لہجہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس کی سب سے بڑی کتاب ہے، گویا فلسفے کی دنیا کی ایک سمجھ لیں مقدس کتاب کی طرح۔ اس میں اس نے اوبرمنچ کا تصور پیش کیا کہ وہ انسان جو پرانی اخلاقیات کو توڑ کر نئی اقدار بناتا ہے۔ نیچے مانتا ہے کہ یہ کتاب انسان نہیں بلکہ اسے سمجھنے کے لیے قاری کو بھی ایک نئی زندگی اپنانی ہوگی۔ اس کے بعد بیانڈ گڈ اینڈ ایول کا ذکر بھی کرتا ہے۔ اس میں نیچے کہتا ہے کہ اچھائی اور برائی پرانے پیمانے انسان کو محدود کرتے ہیں، جبکہ اس نے اس کتاب میں دکھایا کہ اخلاقیات کی نئی بنیاد کو کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ پھر وہ جینیالوجی آف مورلز کو بھی بیان کرتا ہے، جس میں اس نے اخلاقیات کی اصل جڑیں کھود کر دکھائیں۔ اس کے مطابق عیسائی اخلاقیات طاقتور کو دبانے اور کمزور کو حاوی کرنے کا ذریعہ ہے۔ دوستو وہ چاہتا تھا کہ لوگ ان جڑوں کو پہچانیں اور اپنی سوچ کو بدلیں۔ نیچے اپنی کتابوں کو عام تحریر نہیں بلکہ طاقت کہتا تھا۔ وہ مانتا ہے کہ یہ کتابیں وقت کے ساتھ زندہ رہیں گی اور مستقبل کے لوگوں کو جھنجھوڑیں گی۔ اس کا دعویٰ ہے کہ ہر سطر میں ایک آگ ہے جو قاری کو بدل دیتی ہے۔ یوں اس حصے میں وہ صرف یہ نہیں بتاتا کہ اس نے کیا لکھا بلکہ یہ بھی بار بار قرار ہے کہ اس کی تحریریں آنے والے وقت کے لیے ہی ہیں۔ وہ جانتا ہے کہ اس کا زمانہ شاید اسے نہ سمجھے، لیکن مستقبل کی دنیا
اس کی آواز کو ضرور آپ پہچانے گی۔ اسی طرح ایک چیپٹر میں نیچے کی زبان و انداز کچھ اس طرح کا ہے جیسے وہ دنیا کے سامنے کھڑا ہو کر یہ اعلان کر رہا ہو کہ میں باقی سب جیسا نہیں ہوں۔ وہ اپنی انفرادیت کو بار بار دہراتا ہے اور یہ واضح کرتا ہے کہ وہ خود ایک عام مصنف، فلسفی یا انسان کے پیمانے پر خود کو نہیں دیکھتا۔ یہاں ایک مشہور قول بھی وہ لکھتا ہے کہ I am not a man, I am a dynamite، یعنی میں انسان نہیں ہوں، میں ایک بارود ہوں۔ اب آپ سوچیں کہ انسان جو اپنے بارے میں یہ الفاظ کہہ رہا ہے تو وہ کتنا شدت سے اپنے آپ کو زمانے سے الگ سمجھ رہا ہوگا۔ وہ اس بات اس لیے کہہ رہا ہے کہ اس کے نزدیک اس کے خیالات اتنے طاقتور ہیں کہ وہ پرانی دنیا کے نظام کو اڑا سکتے ہیں، بالکل بارود کی طرح۔ اگر آپ اس کو ایک مثال سے سمجھیں، ایسے سمجھیں جیسے پرانی عمارت بہت کمزور ہو چکی ہے اور نیچے آپ سے یہ کہہ رہا ہو کہ میں وہ دھماکہ ہوں جو اس عمارت کو گرا دے گا تاکہ نئی بنیادوں پر کچھ بہتر تعمیر ہو سکے۔ نیچے یہاں یہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے خیالات وقتی نہیں ہیں بلکہ آنے والے زمانوں کو بدل ڈالیں گے۔ وہ اپنی کتابوں کو محض فلسفے کی کتابیں نہیں مانتا بلکہ انہیں انسان کی تاریخ میں ایک بڑے موڑ کے طور پر پیش کرتا ہے۔ اس کے نزدیک وہ خود ایک ایسا پیغام رساں ہے جو آنے والی نسلوں کے لیے ایک نیا راستہ کھول رہا ہے۔ یہ بات سننے والوں کے لیے شاید حیرت انگیز بھی ہو سکتی ہے کہ نیچے اپنے زمانے میں زیادہ مشہور نہیں تھا، لیکن وہ اتنی پر اعتماد باتیں کرتا تھا جیسے آنے والا وقت صرف اسی کے خیالات کی گونج سے دوستو بھرا ہوگا۔ آج جب ہم پیچھے دیکھتے ہیں تو واقعی لگتا تو ہے کہ اس کا دعویٰ بالکل خالی تو نہیں تھا، کیونکہ اس کی سوچ نے 20ویں صدی کے فلسفے سیاست کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس پر ہم مزید ایک اور ویڈیو میں بات کریں گے کہ اس کے فلسفے نے کس طرح دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ آپ کا بہت شکریہ، اور یہ کتاب آپ نے ایچ اے ہیومن آپ نے ضرور پڑھنی ہے۔ بہت شکریہ۔